ناظرین، جہاں سائنسدان، انجینئر اور ڈاکٹر ہماری سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، وہیں پر ادیب اور آرٹسٹ ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی کو پورٹرے کرتے ہیں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں ایک ادیب کا ذکر کریں گے جن کا نام اردو ادب کے لٹریری حلقوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ میری مراد عبدالحمید ادم سے ہے۔ عبدالحمید ادم 10 اپریل 1910 کو گوجرانوالہ کے ایک گاؤں تلو نڈی موسیٰ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور سے میٹرک پاس کیا، پرائیویٹ طور پر ایف اے کیا اور پھر ملٹری اکاؤنٹ میں ملازم ہو گئے۔ 1939 میں 10 سال ملازمت کرنے کے بعد آپ عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک مقامی خاتون سے شادی کر لی۔ 1941 میں وہ ہندوستان واپس آ گئے اور ایس اے ایس کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کر کے ملازمت پر دوبارہ بحال ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کا تبادلہ راولپنڈی کر دیا گیا۔ آپ 1948 میں ملٹری اکاؤنٹ میں ڈپٹی اسسٹنٹ کنٹرولر مقرر ہوئے اور اپریل 1966 میں اس عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ادم نے اپنی شاعری کا آغاز ان دنوں کیا تھا جب اردو شاعری کے آسمان پر اختر شیرانی، جوش ملی آبادی اور حفیظ جلندری جیسے روشن ستارے جگمگا رہے تھے۔ ادم نے رومانوی شاعری کی اور اس میدان میں بے حد مقبول ہوئے۔ آپ زیادہ اور جلد لکھنے میں مہارت رکھتے تھے، لہٰذا بوقت ضرورت جلدی غزلیں لکھ کر اپنے پبلشر کو دے کر اس سے ایڈوانس معاوضہ لے لیتے تھے۔ ان کی اکثر شاعری اسی طرح لکھی گئی، تاہم جو غزلیں انہوں نے اپنے لیے لکھیں ان میں ان کا مخصوص انداز جھلکتا ہے، جس میں ہلکا ہلکا سوز بھی اور عشق و محبت کی دھیمی دھیمی آنچ بھی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں خم و گیسو، گل و بلبل، شمع و پروانہ، شیشہ و سنگ جیسے استعاروں کا خوب استعمال کیا ہے۔ ان کے شاعری مجموعوں میں خرابات، نگار خانہ، چارہ دار اور رم آہو زیادہ مشہور ہیں۔ اردو زبان کے اس عظیم شاعر نے 10 مارچ 1981 کو وفات پائی اور قبرستان ڈرائی پورٹ مغل پورہ لاہور کے صدر دروازے کے پاس دفن ہوئے۔ ناظرین، جیسا کہ یہاں ایک شاعر کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے میں لازمی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ادم کی کچھ شاعری سے بھی متعارف کراتا چلوں۔ اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ادم کی کچھ نظمیں منتخب کی ہیں جو آپ کے پیش خدمت ہیں۔ تکلیف مٹ گئی مگر احساس رہ گیا، خوش ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو میرے پاس رہ گیا، پل بھر میں اس کی شکل نہ آئی اگر نظر، یکدم الجھ کے رشتہ نفاس رہ گیا، فوٹو میں دل کی چوٹ نہ تبدیل ہو سکی، نقلیں اتار اتار کے عکاس رہ گیا، وہ جھوٹے موتیوں کی چمک پر پھسل گئی، میں ہاتھ میں لیے ہوئے الماس رہ گیا، ایک ہم سفر کو کھو کے یہ حالت ہوئی عدم، ایک ہم سفر کو کھو کے یہ حالت ہوئی عدم، جنگل میں جس طرح کوئی بے آس رہ گیا، کشتی چلا رہا ہے مگر کس ادا کے ساتھ، کشتی چلا رہا ہے مگر کس ادا کے ساتھ، ہم بھی نہ ڈوب جائیں کہیں نہ خدا کے ساتھ، دل کی طلب پڑی ہے تو آیا ہے یاد اب، وہ تو چلا گیا تھا کسی دل ربا کے ساتھ، جب سے چلی ہے آدم و یزداں کی داستاں، جب سے چلی ہے آدم و یزداں کی داستاں، ہر با وفا کا ربط ایک بے وفا کے ساتھ، مہمان میزبان ہی کو بہکا کے لے اڑا، خوشبوئے گل بھی گھوم رہی ہے صبا کے ساتھ، پیرے مغاں سے ہم کو کوئی بیر تو نہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے مرد خدا کے ساتھ، پڑھتا نماز میں بھی ہوں پر اتفاق سے، اٹھتا ہوں نصف رات کو دل کی صدا کے ساتھ، محشر کا خیر کچھ بھی نتیجہ ہو اے عدم، محشر کا خیر کچھ بھی نتیجہ ہو اے عدم، کچھ گفتگو تو کھل کے کریں گے خدا کے ساتھ۔